السلام علیکم. پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی. کراچی جس کو ہمیشہ روشنیوں کا شہر کہا گیا ہے، کتنی دہائیاں ہو گئی ہیں اس کے حالات بدلنے پہ نہیں آ رہے. کراچی کی عوام سب سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے. پاکستان کو تقریباً 70% ریونیو کراچی سے آتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کو سہولیات نہیں ملتی؟ انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی ووٹ دیا، انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی ووٹ دیا، انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ دیا. وہ اب جائیں تو جائیں کہاں؟ ان کے ابھی تک مسائل حل نہیں ہو رہے. پانی کا مسئلہ کراچی میں، کچرے کا مسئلہ کراچی میں، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ کراچی میں. کراچی والوں کا ایسا کیا قصور ہے جس کی ان کو سزا مل رہی ہے؟ اب آپ یہی دیکھ لیں کہ بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں اور پیپلز پارٹی جو بلدیاتی انتخابات کے لیے نئے قانون لے کے آئی ہے. تمام اپوزیشن جماعتیں، جماعت اسلامی، پی ایس پی، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، سب سراپے احتجاج ہیں. چلیں ان سب باتوں کا آج ہم جواب لیتے ہیں. ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کے تعارف تو بہت ہیں. وہ سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، لیکن میں ان کا تعارف کراؤں گا سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال صاحب. مصطفیٰ بھائی، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ ٹائم. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو بلدیاتی نئے قانون لے کے آئی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت، اس پہ آپ کو کیا اعتراضات ہیں؟ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو پبلک کے لیے یا بلدیاتی نمائندوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایک نقطہ ایسا نہیں ہے جس پہ اعتراض نہ ہو. پورا کا پورا قانون ہی جو ہے وہ کالا قانون ہے. اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر اعتراض نہ ہو. پورا مسودہ کا جو ہے وہ جمہوریت کے آئین کے قانون کے خلاف ہے سارا، اور ہمیں پورے مسودے پہ اعتراض ہے. ہمیں تو ان کے 2013 کے لوکل گورنمنٹ کے آرڈیننس پہ، قانون پہ اعتراض ہے. اور وہ اس وقت انہوں نے ایم کیو ایم کو ساتھ ملا کر، ایم کیو ایم اس وقت ان کے ساتھ حکومت کا حصہ تھی، ان کا گورنر تھا، ان کے وزیر تھے، وہ انہوں نے کر لیا سارا اور سارے اختیارات لے لیے. ہمیں اس پہ ہم نہیں مانتے، نہ 2013 کو مانتے ہیں، نہ 2021 کے قانون کو مانتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 140A کی روح سے 2001 کا قانون بحال ہونا چاہیے، پھر اس پہ مذاکرات ہونے چاہیے اور اس میں بھی اور بہتری لے کر آنی چاہیے. اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات و وسائل جو صوبوں کو آئے ہیں وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس صرف نہیں رکنے تھے، اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہونا تھا تمام اختیارات اور وسائل کا تحصیلوں میں، ڈسٹرکٹس میں، یونین کاؤنسلز میں. غضب خدا کا پیپلز پارٹی کی حکومت نے 18ویں ترمیم کے بعد بھی سارے اختیارات وفاق سے لے لیے، اور 18ویں ترمیم سے پہلے جو اختیارات اور وسائل جو صوبے میں ڈسٹرکٹس کو، یونین کاؤنسل کو، تحصیلوں کو گئے ہوئے تھے، اس کو بھی واپس اپنے پاس لے لیا اور یہاں پر اپنی ایک ریاست قائم کر لی ہے، جس سے محرومی پیدا ہو رہی ہے، جس سے بہت بے چینی پیدا ہو رہی ہے. اور اس شہر پہ، کراچی شہر پر دشمنوں کی ہمیشہ سے نظر رہی ہے، را کی یہاں پر پینیٹریشن رہی ہے. یہاں پر مایوس ذہن جو ہے، جو جن کے پاس ہوپ ختم ہو گئی جینے کی، نہ آپ نوجوانوں کو روزگار نہیں دے رہے، آپ نوجوانوں کو تعلیم نہیں دے رہے، آپ یہاں پر کچرا نہیں اٹھا رہے، آپ یہ قطرہ پانی نہیں دے رہے، آپ ٹرانسپورٹ نہیں دے رہے، تو بھائی انسان کیا کرے گا؟ اس کو کوئی ورغلائے گا کہ آؤ چل کر کہیں آگ لگاتے ہیں؟ وہ جائے گا نا پھر آگ لگانے کے لیے. تو یہ پیپلز پارٹی آج اپنی حرکتوں سے پاکستان کے دہشت گرد، کل کے دہشت گرد آج پیدا کر رہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب، عوام جو ہے نا، ان کو شاید یہ جو آرٹیکل کی باتیں ہوتی ہیں، آرٹیکل یہ فلاں، اس کی یہ کلوز، یہ سمجھ نہیں آتی. اگر آپ آسان لفظوں میں بتائیں کہ کیا چیز، کون سے اختیارات ہیں، کیا کام بلدیاتی نمائندے نہیں کر سکتے، میئر کس طرح آئے گا، تو ذرا عوام کو آرام سے بات سمجھ آ جائے گی. دیکھیے، ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کو پینے کا صاف پانی چاہیے، اس کو سیوریج کا نظام، اس کے جو ہے وہ ڈسپوزل صحیح چاہیے، اس کو اس کے گھر کے آگے سے کچرا اٹھا ہوا چاہیے، اس کو اس کی گلی کی صفائی چاہیے، اس کو اس کی روڈ بنی ہوئی چاہیے، اس کو ٹرانسپورٹ چاہیے، ایک بس چاہیے، اس کو جو ہے وہ اپنی گلی میں ایک لائٹ لگی ہوئی چاہیے. وہ جب اس کے بچے بیمار پڑے تو ڈسپینسری میں جائے تو اس کو وہاں دوا چاہیے سرکاری، اس کو ڈاکٹر ملنا چاہیے. وہ جب اپنے بچوں کو کالے پیلے لال اسکول، سرکاری اسکول میں بھیجے، وہاں اس کو تعلیم چاہیے، اس کو محلے میں ایک پارک چاہیے. یہ جو میں نے آپ کو 9-10 آئٹم گنوائے ہیں، اس سارے کا سارا جو کام ہے یہ دنیا بھر میں، ایون کہ ڈکٹیٹرشپ میں بھی یہ سارا کام دنیا کے مہذب اور ایون کہ غیر مہذب غیر جمہوری علاقوں میں بھی، ملکوں میں بھی، یہ سارے کام وہاں کے لوکل گورنمنٹ کے ذمہ داری ہوتی ہے. میئر، ٹاؤن، ڈسٹرکٹ، تحصیل، بوروز، کاؤنٹیز، یہ سارے یونین کا یہ سارے کام کرتے ہیں. پاکستان میں آج ایک وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ پورے پاکستان کی دولت اور اختیارات پر قابض ہیں. 5 لوگ
ملک کی دولت اور اختیارات پہ قابض ہیں. سندھ میں آ جائیں, سندھ میں 10-13 سالوں میں اس پیپلز پارٹی کی حکومت کو 10,242 ارب روپے ملے ہیں سندھ کے لوگوں کے نام پر وفاق سے. یہ 10,242, میں نے 300 ارب روپے خرچ کیے تھے, تو کراچی آج تک لوگ اس کے کاموں کو یاد کرتے ہیں. انہوں نے 10,242 ارب روپے خرچ کر دیے. 2300 ارب روپے ان کے مطابق انہوں نے صرف ایجوکیشن پہ خرچ کیے, اور آج سندھ میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, تعلیم کا برا حال ہے. تو یہ 10,000 ارب روپے لوگوں کے لیے آئے تھے, یہ وزیر اعلیٰ کے پاس آ کر پارک ہو گئے. اس نے NFC ایوارڈ سے پیسے لیے, نیچے PFC ایوارڈ, پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ڈسٹرکٹس کو نہیں دیا. یہ ہے پرابلم. اس نے اختیارات اوپر سے لیے, اس نے اختیارات کو نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں. تو یہ جو میں نے آپ کو 10 یا 12 آئٹمز بتائے, ان کا اختیار نیچے یونین کاؤنسلز پہ, تحصیلز پہ, ٹاؤنز پہ, میئر کے پاس ہونا چاہیے. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے سارا اختیار وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رکھ لیا ہے. ہم جو تحریک چلا رہے ہیں وہ یہ چلا رہے ہیں کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات اور وسائل کو نکال کر ہم سندھ کی گلیوں میں پہنچانا چاہتے ہیں, ہم سندھ کے گوٹھوں میں پہنچانا چاہتے ہیں, ہم شہر میں لے کر آنا چاہتے ہیں, جو کہ ہمارا آئینی حق ہے. یہ جو آرٹیکل 140 ہے وہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو, پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل اختیارات جو ہیں وہ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کو پروونشل گورنمنٹ ڈیلیگیٹ کرے گی, یعنی کہ ان کو ٹرانسفر کرے گی, جو کہ یہ نہیں کر رہے, غیر آئینی کام کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ والا اس طرح سے اگر اب میری بات اگر سمجھ میں آئی ہو لوگوں کو کہ ہمیں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات اور وسائل نکال کر ہمیں اپنی گلیوں میں لے کر آنے, اپنی گلی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اختیارات اور وسائل مجھے اپنی گلی میں چاہیے. مصطفیٰ کمال صاحب یہ بتائیے کہ اگر اسی قانون کے تحت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے بلدیاتی انتخابات سندھ میں کرواتی ہے, تو کیا آپ وہ الیکشن لڑیں گے یا اپوزیشن کے ساتھ مل کے بائیکاٹ کریں گے؟ آپ کا کیا رد عمل ہوگا اس کے؟ دیکھیے, اٹ از ٹو ارلی نسیم بھائی, اٹ از ٹو ارلی ٹو کامنٹ آن دیٹ کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے. ابھی تو ہماری سانسیں روک لی ہیں, ابھی تو ہم الیکشن کا سوچ بھی نہیں رہے نا. ابھی تو انہوں نے جو ہے وہ بالکل, اور ان کی تو ہسٹری ہی ایسی ہے کہ پہلے 2010 میں ٹینیور ختم ہوا تھا لوکل گورنمنٹ کا, تو انہوں نے 5 سالوں کے بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد کرایا. ابھی بھی یہ خود نہیں کرائیں گے, کوئی ان کو کہہ دے گا زبردستی تو اس وقت شاید یہ مجبور ہو کر کرا دے. ادروائز ان کو یہ جو جمہوری لوگ ہیں سو کالڈ, ان کو اس وقت جمہوریت یاد آتی جب ان کے لات پڑتی ہے, کوئی آ کر ان کی جمہوریت کو لپیٹتا ہے تو ان کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے دنیا بھر کی. آج جب ان کو طاقت ملتی ہے جمہوری نام پر, تو یہ سب سے بڑے ملک کے ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. آج آپ مجھے بتائیے سندھ میں اور بالخصوص کراچی, حیدرآباد میں اس پیپلز پارٹی کی سو کالڈ جمہوریت کی بساط لپیٹتی ہے, کوئی آ کر لپیٹ دے, تو کراچی کے لوگ, حیدرآباد کے لوگ, سندھ کے لوگ کیوں نہ مٹھائی بانٹیں, کیوں نہ اس جمہوریت کی جانب جشن منائیں. یہ جمہوریت ہوتی ہے. یہ آج پاکستان میں جمہوریت کو سب سے زیادہ نقصان یہ سو کالڈ جمہوری طاقتیں پہنچا رہی ہیں. تو جو الیکشنز کی بات ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے, ہم نے اس کے اوپر ابھی سوچا ہی نہیں ہے, ابھی تو ہماری سروائیول کا میٹر ہے. اب مصطفیٰ کمال صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ ان کی بساط لپیٹی جائے, آپ نے پچھلے دنوں ایک بیان سنا ہوگا سابق صدر آصف علی زرداری, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے فارمولے پوچھے جا رہے ہیں کہ کس طرح جو موجودہ وفاقی گورنمنٹ ہے اس کو چلتا کیا جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو صوبے میں ایک حکومت نہیں چلا پا رہے, کوئی فارمولہ نہیں دے پا رہے کراچی کو, ان سے پورے ملک کا فارمولہ پوچھا جا رہا ہے؟ جی, وہ ان کا مطلب ہے کہ ہم اس سے فارمولے پوچھیں, بیسیکلی وہ فارمولے لے کر گھوم رہے ہیں اور ہر طرح کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں وہ. اور پاکستان چلانے والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پارٹی جو کہ ہر عمل سے یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے. آج سندھ میں 70 سالوں سے جو وزرائے اعلیٰ بنتے چلے آ رہے ہیں وہ ہمارے سندھی سپیکنگ بھائی ہیں. بڑی اچھی بات ہے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پچھلے 40 سالوں سے اور بالخصوص پچھلے 13 سالوں سے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ سندھی سپیکنگ ہمارے بھائی ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کو جو پیسے ملتے ہیں, اختیارات ملتے ہیں, اور جب وہ خرچ کرتے ہیں اور غبن کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب لوگ ان سے اپنی محرومیوں کا رونا روتے ہیں کہ پانی مانگتے ہیں, دوا مانگتے ہیں, تعلیم مانگتے ہیں, روزگار مانگتے ہیں, تو یہاں سے سندھ کا وزیر اعلیٰ, سندھی وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ یہ پنجاب تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے, یہ وفاق تمہیں تمہارا حق نہیں دے رہا, یہ اسٹیبلشمنٹ تمہارے خلاف کام کر رہی ہے. تو ہم اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ وفاق کے خلاف لڑنا ہے, آؤ سندھو دیش کا نعرہ لگانا ہے, آؤ جو ہے وہ ہتھیار پکڑو اور جو ہے وہ پنجاب کے خلاف بات کرو. میں پوچھتا ہوں کہ بھائی پنجاب نے ہمارے ساتھ برا کیا ہوگا,
وفاق ہمارے ساتھ برا کر رہی ہوگی, وہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ برا کیا ہوگا. تم یہ بتاؤ, پہلی دفعہ ہم یہ پوچھ رہے ہیں, تم یہ بتاؤ کہ تمہیں جو 10,242 ارب روپے ملے اور تمہیں جو اختیارات ملے, اور تم سندھی ہو تو تم نے سندھیوں کو اس اختیارات میں سے کتنے پیسے دے دیے, کتنا اختیار نیچے ٹرانسفر کر دیا, تم نے سندھیوں کو کتنا اختیار دے دیا جو تمہیں جو مل گئے. ہمیں جو تمہیں جو نہیں ملے اس کا ہم پوچھ لیں گے بعد میں, لیکن تمہیں جو اختیارات اور وسائل مل گئے اس اختیارات اور وسائل کو تم نے گراس روٹ لیول پر کتنا ٹرانسفر کیا. یہ میں وفاق کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دیے ہوئے پیسے سے یہ پاکستان کے دشمن بنا رہے ہیں, یہ اپنی غبن کر رہے ہیں. ان کو آپ نے اگر نہیں روکا, یہ آپ کے یہ وفاق سے ملنے والے پیسے سے دبئی میں پلاٹیں خرید رہے ہیں, دبئی میں زمینیں خرید رہے ہیں, پراپرٹی بناتے ہیں, اور یہاں پہ محرومیوں کو, محروم نوجوانوں کو وفاق کے اور پنجاب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ جاؤ اس سے اپنا حق مانگو. آپ جو پیسہ وفاق سے ان کو مل رہا ہے اس کو وفاق کی ذمہ داری ہے, ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جس نام پہ وہ پیسہ مل رہا ہے سندھ کے لوگوں کے نام, سندھ کے لوگوں کی گلی کوچوں تک وہ اختیارات اور وسائل پہنچنے چاہیے. 56% ڈیویزیبل پول جو ہے وہ صوبوں کو بڑھ جاتا ہے. وہ پیسہ وفاق کے پاس, فوج کے پاس, پنجاب کے پاس نہیں رک رہا. وہ پیسہ جو 56% ڈیویزیبل پول میں آ رہا ہے صوبوں کو, وہ صوبوں کی تمام ڈسٹرکٹس میں, تمام تحصیلوں میں, تمام ٹاؤنز میں, تمام تعلقوں میں, تمام یونین کاؤنسل میں, گاؤں گوٹ, پہاڑوں تک, گلیوں تک, شہروں تک وہ تمام اختیارات وسائل پہنچنے چاہیے. ورنہ یہ بلوچستان میں اور سندھ میں یہی وزراء اعلیٰ اپنے لوگوں کو خود غبن کر کے اپنے لوگوں کو وفاق اور ریاست کے اداروں کے خلاف کر رہے ہیں. میں وارن کر رہا ہوں وفاق کو کہ اس پہ توجہ دے, ورنہ پاکستان کے لیے یہ اچھا عمل نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ پی ایس پی یہ والی بات اٹھا رہی ہے کہ بھائی پہلے تم تو بتاؤ, تم تو سندھی ہو نا, تم نے سندھیوں کو کتنا اختیار دیا ہے. وفاق سے تو ہم بعد میں نپٹ لیں گے, پنجاب سے بعد. یہاں عجیب فیشن بن گیا ہے کہ سارا غبن آپ خود کریں جب تک وزیر اعلیٰ رہے, اور جب لوگ پانی مانگے, جب لوگ دوا مانگے تو کہیں گے پنجاب برا کر رہا ہے تمہارے ساتھ, کہیں گے جی وفاق برا کر رہا ہے تمہارے ساتھ, کہیں گے جی اسٹیبلشمنٹ برا کر رہی ہے تمہارے ساتھ. ابے تم یہ بتاؤ تمہیں جو ملا ہے بھائی تم نے اس میں سے کتنا سندھیوں کو دیا ہے. تو یہ سوال پی ایس پی کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے مصطفیٰ بھائی, یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, یہ بتائیے گا کہ ہم نے تو دیکھا کہ جب آپ کراچی کے میئر تھے تو اس وقت واقعی کراچی میں بہت کام ہوا, بلکہ آپ کو دنیا کے بہترین میئر کا جو ہے ایوارڈ بھی ملے گا. لیکن پچھلے دنوں پیپلز پارٹی کے جو وزیر ہیں سعید غنی صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص ایک کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتا وہ ہمیں بلدیاتی نظام کے بارے میں سکھائے گا. آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ میں کوئی رسپونڈ نہیں کروں گا. ان کا یہ بوکلانا, ان کا یہ جو ہے وہ تل ملانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پریشان ہیں اور وہ بوکھلا گئے ہیں, گالم گلوچ پتر آئے ہیں یہ لوگ. اور بلاول بھٹو بھی جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ان کو ہمارے نام یاد رہ گئے. اور اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو عادت پڑی ہوئی تھی رحمان ملک کی کال سے الطاف حسین کو ڈیل کرنے کی, سارے اختیارات انہوں نے 2013 میں لے لیے تھے. تو اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ کوئی جینوین آدمی ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا, اور جس کو نہ یہ خرید سکتے ہیں, نہ ان کو جھکا سکتے ہیں, نہ ان کو گرا سکتے ہیں, اور جن کے ساتھ جو ہے وہ عوامی تائید بھی حاصل ہے. اور ہم وہ بات کر رہے ہیں جس پہ نہ کوئی سندھی ناراض ہو رہا ہے, نہ کوئی موجر ناراض ہو رہا ہے, نہ کوئی پختو ناراض ہو رہا ہے, نہ کوئی بلوچ ناراض ہو رہا ہے, نہ کوئی سرائکی ناراض ہو رہا ہے, نہ کوئی پنجابی ناراض ہو رہا ہے, نہ کوئی ہزارے وال ناراض ہو رہا ہے. تو ہم وہ بات کریں, ہم نے کوئی ایک قومیت کا نعرہ نہیں لگایا, ہم کوئی ایسی بات. تو ان کو پہلی دفعہ جینوین قسم کی باتوں کو اور اپوزیشن کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, اور خاطر جمع رکھیے ہم انشاءاللہ تعالی بالکل ان سے اپنا حق لیں گے. یہ دیں گے نہیں تو پھر ہم ان سے چھینیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, کیونکہ آپ کراچی کے میئر رہ چکے ہیں اور آپ کو ساری ڈائنامکس کا پتہ ہے کراچی کی, تو جو انہوں نے مرتضیٰ وہاب کو ایڈمنسٹریٹر لگایا ہے تو وہ کیسا پرفارم کر رہے ہیں, کیا کچھ فائدہ ہو رہا ہے کراچی کے شہریوں کو؟ آپ شہر مجھ سے نہیں, شہر کو دیکھ لیں, شہر کے لوگوں سے پوچھ لیں اور دیکھ لیں کہ جو ہے وہ یہ سب جو ہے وہ گورکھ دھندا ہے, سب پیدا گیر ہیں سارے کے سارے, اور یہ اوپر سے لے کے نیچے تک ان کا آوے کا آوے بگڑا ہوا, ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے ہمیں. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, یہ بتائیے گا کہ جس طرح جنرل الیکشن ہوئے تھے 2018 میں, اس سے پہلے بڑے جوک درد شوق جو ہے وہ پی ایس پی کو ایم کیو ایم سے لوگ جوائن کر رہے تھے, اور لگ رہا تھا کہ پی ایس پی جو ہے وہ بڑا ایک ڈیفرنس کریٹ کرے گی کراچی میں. لیکن کیا ہوا, کیا ایسی بات ہوئی 2018 کے الیکشن میں کہ آپ کو کوئی سیٹ ہی نہیں ملی؟
یہ 2018 کا الیکشن تو جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک مذاق ہی بن گیا ہے. نہ جیتنے والا خوش ہے نہ ہارنے والا خوش ہے. 3 سال 3.5 سال ہو گئے جو کراچی میں جو لوگ ایم این ایز ایم پی ایز بنے ہیں ان کو آج تک یقین ہی نہیں ہے کہ وہ ایم این ایم پی بن گئے. نہ ان کے طور طریقے سے بھی نہیں لگتا کہ وہ ایم این ایم پی بن گئے, ان کے عمل سے بھی نہیں لگتا کہ وہ ایم این ایم پی بن گئے. تو میں اس پہ کیا کامنٹ کروں. پاکستان میں اس 2018 کے الیکشن پہ تو جتنی گفتگو ہوئی ہے میرے خیال ہے 70 سالوں میں کسی الیکشن پہ اتنی گفتگو نہیں ہوئی ہے. تو یہ تو سب کے سامنے ہے ساری چیزوں میں. اس پہ تو اب کچھ بات کہنا جو ہے وہ اپنی باتوں کو ریپیٹ کرنے والی بات ہے. بٹ جو بھی تجربہ تھا وہ سارا ناکام ہو گیا, اور پاک زمین پارٹی اس امتحان سے 2018 کے امتحان سے گزرنے کے بعد آج 2018 سے زیادہ مضبوط ہے. الحمدللہ آج 2018 سے زیادہ مضبوط ہے. ابھی چند ماہ پہلے ہم نے NA 249 میں بائی الیکشن لڑے ہیں ہم, اور ہم نے اس ملک کی وزیر اعظم کا عہدہ رکھنے والی پارٹی کو ہرایا ہے. اس ملک میں وزیر اعظم کے پارٹنر MQM کو ہرایا ہے, اور ہم جو ہے وہ 1200 ووٹوں سے 9,500 ووٹوں پہ پہنچ گئے, اور جیتنے والا 15,000 ووٹ لے کر جو جیتا ہے. تو یہ 3 سالوں میں ہم 12ویں نمبر کی پارٹی سے ہم نے جو ہے وہ ہم نے چھلانگ لگا کر ہم جو ہے وہ تیسرے چوتھے نمبر پر آ گئے, اور ہم نے جو ہے وہ جیتی ہوئی پارٹیوں کو ہرایا ہے. جو وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ والی پارٹی ہے, شہر پہ مینڈیٹ رکھنے والی پارٹی جن کا کلیم ہے سو خود ساختہ, ہم نے ان کو ہرایا ہے الحمدللہ. تو یہ ہماری پروگرس ہے. تو 2018 کے الیکشن پہ دنیا بول رہی ہے اور بول چکی, اور اب تو جو ہنی مون ٹائم تھا سب کا وہ ختم ہو گیا. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کو بڑے اچھے لوگوں نے اس وقت جوائن کیا تھا. جس طرح مجھے کچھ نام یاد آ رہے ہیں, رضا ہارون تھے, انیس ایڈوکیٹ تھے, ڈاکٹر صغیر تھے. کیا وجہ ہوئی کہ یہ لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے؟ جی انہوں نے ہمیں بتائی نہیں وجہ. ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے وجہ وہ صرف ہماری ہار ہے. ہم جب 2018 میں جو ہمارے پاس سیٹیں نہیں آئیں, ہم ہار گئے. تو یہ آپ جو نام بتا رہے ہیں یہ نام پھر چند ہی گھنٹوں اور چند ہی دنوں میں جو ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. انہوں نے ہمیں بیٹھ کر کوئی وجہ نہیں بتائی, کوئی بات نہیں بتائی کہ کیا وجہ ہوئی ہے. اور جو مجھے وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ ہماری ہار ہے. بٹ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد پارٹی صحیح معنوں میں 2018 کے الیکشن کی ہار کے بعد تو PSP بنی ہے. اور آج ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہار کے ساتھ جڑنے والے لوگ ہیں. ان میں جو جوش اور جذبہ اور ولولہ ہے وہ 2018 سے پہلے اور اس کے لوگوں اس والے حالات کے میں یہ والا جوش اور جذبہ نہیں تھا. ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, ہمیں بڑی عوامی تائید حاصل ہے. ہم نے اپنی بات پہ یو ٹرن نہیں لیا. لوگوں کو بڑے خدشات تھے ہمارے بارے میں کہ ہم چلے جائیں گے, بند کر دیں گے, یہ وہ ساری کہانی سب جو ہے سب کے تجزیے غلط ثابت ہو گئے. اور جیتنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دیا. جو جیتے, جو کہتے تھے ہم 10 سالوں تک تو ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا, 5 سال نہیں 10 سال کی بات کرتے تھے, آج ان کے لیے 10 دن گزارنا جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہار کے باوجود آج ہر دن کے گزرنے کے ساتھ میرے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں. آپ کو اس لیے نظر نہیں آتا ہوگا لوگوں کو کہ وہ لوگ پہچانتے ہیں فیم چہروں کو, اور لوگ پہچانتے ہیں کہ بھئی جیسے لوگ کہتے ہیں MQM سے لوگ آنا بند ہو گئے. میں کہتا ہوں MQM میں رہ کیا گیا کہ اب ہمارے پاس لوگ آئیں گے؟ نہیں, اصل میں مصطفیٰ بھائی اس وقت آپ کی پریس کانفرنس ہوتی تھی, اور پریس کانفرنس کا لوگ بڑی شدت سے انتظار کیا کرتے تھے جب بھی آپ کو کوئی جوائن کر رہا ہوتا تھا. اچھا, آپ نے یہ MQM کا ذکر کیا, MQM کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا متحدہ کا قائد لندن سے بیٹھ کے کوئی انسٹرکشنز دیتا تھا تو عمل درآمد کرنے والے تو یہی لوگ تھے, تو ہم ان لوگوں کو کیوں ووٹ دیں؟ تو آپ MQM پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, MQM پاکستان کا مستقبل تو خود جو ہے وہ بتائیں, مجھے اس پہ تجزیہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور 17 سیٹوں سے وہ 4 پر آ گئے, اور جس طرح کی وہ سیاست جو ان کی کارکردگی ہے ڈیفینیٹلی میں نہیں سمجھتا کہ ان کا آگے کوئی فیوچر ہے. اور وہ بند گلی میں آ گئے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ شہر ساری زبانیں بولنے والوں کا ہے. میں موجود ہوں, مجھے اپنے موجود ہونے پہ فخر ہے. لیکن میں اس نام پر سیاست اس لیے نہیں کر رہا کہ یہاں پر لاکھوں پختون, پنجابی, سندھی, بلوچ, سرائکی کے رہتے ہیں. اگر میں مہاجروں کی صرف بات کروں گا تو میں مہاجروں سے دشمنی کروں گا, میں مہاجروں کے لیے دشمن پیدا کر دوں گا, میں مہاجروں کے لیے مشکلات پیدا کر دوں گا, جو کہ لوگوں نے کر دیے ہیں. یہاں پر شہداء قبرستان میں مہاجروں کی لاش جاتی تھی, مہاجر یہاں پر لڑائی ہو گئی تھی مہاجروں کی, مہاجروں کو سب نے آئسولیٹ کر دیا تھا, مہاجروں کے بچے لاپتہ ہو رہے تھے, مہاجروں کے بچے مر رہے تھے, قبروں میں جا رہے تھے, جیلوں میں جا رہے تھے. اب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنایا کہ ہم نے مہاجروں کے بچوں کو بچایا ہے, نسلوں کو بچایا ہے.
ہے, شہداء قبرستان میں اب کوئی لاش نہیں جا رہی, وہاں پر تالے پڑ گئے ہیں, کوئی لڑکا اب گرفتار نہیں ہو رہا, جو لاپتہ تھے وہ الحمدللہ سارے آلموسٹ چھوٹ گئے ہیں, کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی, آ جائیں گے. اور یہ نوجوان اب الطاف حسین کے کہنے پر کوئی غلط رستہ اختیار نہیں کرا. الطاف حسین آج بھی آواز لگا رہے ہیں, ایسا نہیں کہ الطاف حسین کی آواز بند ہو گئی ہے. آج کا دور تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا, آج کا دور تو آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو روزانہ خطاب کر رہے ہیں, روزانہ آواز لگا رہے ہیں, روزانہ کالیں کر رہے ہیں. ان کے فون کرنے پہ تو آپ پہلے بھی فون پہ بات کرتے تھے, آج بھی فون پہ بات کر رہے ہیں. مصطفیٰ بھائی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان میں سے بھی کچھ لوگوں کا رابطہ ہے الطاف حسین سے؟ ایم کیو ایم پاکستان میں سے بھی رابطہ ہے لوگوں کا الطاف حسین کے ساتھ؟ دیکھیے جی, دیکھیے نسیم بھائی, میں جو ہے وہ ہاں میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اور ان کا جو جھنڈا ایم کیو ایم کا ہے وہی الطاف حسین صاحب کا جھنڈا ہے, جو نشان ایم کیو ایم کا ہے وہی یہ ایم کیو ایم کا نشان, جھنڈا اور اس کی فلسفی ہے, اور یہ جو نام ہے, یہ سب تو الطاف حسین کی پراپرٹی ہے نا. یہ تو سب الطاف حسین کے نعرے اور جھنڈے. وہی جھنڈا لے کر الطاف حسین جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے سامنے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں. وہی جھنڈا جو ہے ہمارے ایم کیو ایم کے دوست یہاں پہ شہر میں لہراتے ہیں. تو جھنڈا اسی جھنڈے کو دیکھ کر لوگوں کو کوئی خالد مقبول اور عامر خان یاد نہیں آتا, لوگوں کو جھنڈا دیکھ کر الطاف حسین یاد آتا ہے. تو انہوں نے الطاف حسین کو زندہ رکھا ہوا ہے لوگوں کے دماغوں میں اس جھنڈے کے ذریعے, اس نام کے ذریعے. تو میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہوں کس کا رابطہ ہے نہیں رابطہ ہے, اب یہ میٹر کرتا نہیں ہے, ختم ہو گئی کہانی ان کی. یہ رابطہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے, یہ رابطہ نہیں رکھ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہمارا. مصطفیٰ یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے اوپر بڑا اعتبار کیا کراچی والوں نے, اور ان کو 14 جو ہے قومی اسمبلی کی سیٹیں دیں, صوبائی اسمبلی میں سیٹیں دیں. پی ٹی آئی کی کیسی پرفارمنس آپ کو نظر آئی کراچی میں؟ دیکھیں مجھے کیوں گناہگار کرتے ہیں پی ٹی آئی کی پرفارمنس کے اوپر بات کروا کے. پی ٹی آئی کی پرفارمنس تو جو ہے پی ٹی آئی والوں کو نظر نہیں آئی, تو ہم تو خیر ویسے ہی جو ہے وہ ان سے دکھے ہوئے ہیں. اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, جو ایروگنس ہے, جو ان کا غرور ہے, اور ایک تو کام بھی نہیں آتا, کرپٹ بھی ہیں, نااہل بھی ہیں, اور پھر جو ہے وہ غرور تباہ کا, جو عروج کا غرور ہے. تو یہ سب کچھ کمبائن ہو کر آج جو رسوائی ان کے حصے میں آئی ہے, اس پہ کسی اور کا قصور نہیں ہے, ان کا اپنا قصور ہے. چلے مصطفیٰ بھائی یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. ٹیک اپ. ویلکم بیک. مصطفیٰ کمال صاحب یہ بتائیے گا کہ جنرل الیکشن جو ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں, یا 2023 میں ہی ہوگا اور حکومت اپنی مدت پوری کرے گی, اور آپ کی تیاری کس قسم کی ہے 2023 کے یا جو بھی اگلے جنرل الیکشن آتے ہیں؟ دیکھیے حکومت اپنی مدت پوری کرے گی تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. شاید حکومت کو بھی یقین نہیں کہ وہ اپنی مدت پوری کرے گی, اس لیے کہ وہ ان کی جو باتیں, ان کی گفتگو ہیں, وہ کہیں سے حکومت مدت پوری کرنے والی لگ نہیں رہی. بلکہ مجھے تو پہلے دن سے اپنے کاموں پہ کنسنٹریشن کرنے کے بجائے مجھے ایسا لگا کہ آج بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر ہی سارا ملک چلا رہے ہیں. وزیر اعظم بننے کا ان کو بھی یقین آیا نہیں ہے, اور ان کی ساری باتیں, ان کے کلمات, ان کی گفتگو, ان کا ایٹیٹیوڈ وہ رہا سارا جو کہ ایک احتجاجی لیڈر کا ہوتا ہے, اور وہ لگا نہیں کہ وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان اگر کسی کو سب سے زیادہ ہوا ہے تو عمران خان صاحب کو خود ہوا ہے. جب انسان اپنی پاور میں آتا ہے تو وہ پھر وہ دشمنی نہیں کرتا, وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جو وہ کلیم کر رہے تھے, وہ ایسے کام کرتا ہے کہ اس کام سے وہ پھر آئندہ لوگ اس کے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے بنا دیں. ان کے پاس اپرچونٹی تھی, چانس تھا, انہوں نے اس موقع کو اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے, اپنا پرسنل وینم اتارنے کے لیے, اپنا پرسنل غصہ اتارنے پہ جو سارا لگا دیا, جس کا نقصان جو آج اس نہج پہ آ گئے کہ ملک جو بالکل اسٹینڈ اسٹل ہو گیا. ملک یہ چل نہیں رہا, ملک تو یہ آٹو پہ چل رہا ہے, اور نہ اس کی اکانومی چل رہی ہے, نہ اس کا سیکیورٹی کوئی اور مینجمنٹ چل رہی ہے, نہ اس کی جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن چل رہی, نہ اس کی کوئی گورننس ہے. بس اللہ ہی چلا رہا ہے اس کو, اور اس طرح سے جو ہے وہ ملک نہیں چل سکتے, نہیں چلا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کچھ ہے مجھے جی, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 27 فروری کو ایک مارچ اور دھرنے کا اعلان کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کوئی موجودہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟
نہیں یہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کی ضرورت ہے جی، پیپلز پارٹی کو دینے کی ضرورت ہے. بلاول بھٹو کس منہ سے کسی کے خلاف جو احتجاج کریں گے؟ احتجاج تو ان کے خلاف ہونا چاہیے. 13 سالوں سے صوبے میں ان کی حکمرانی ہے، ایک قطرہ پینے کا پانی نہیں دیا، کتوں کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، ایک بس نہیں دی ہے، ہزاروں ارب روپے کا پانی یہ چوری کر کے بیچتے ہیں، پولیس جو ہے رشوت لے کے یہ لگاتے ہیں، 2.5 لاکھ نوکریوں میں سے ایک نوکری نہیں دی، 70 لاکھ بچہ جس کی عمر اسکول جانے کی اسکول سے باہر ہے، یہاں پر تھر میں روزانہ بچے مرتے ہیں، یہاں پر پانی مائیں بہنیں سندھ کی وہاں سے لے کر آتی ہیں، یہاں سے کتے اور جو ہے وہ جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، سب کچھ تباہ برباد کر لیا، جمہوریت کے سارے اصول پیچھے چھوڑ دیے، اختیارات وسائل جو ہے وہ غصب کرتے چلے جا رہے ہیں. ان کے خلاف احتجاج بنتا ہے جناب، ان کے خلاف انقلاب بنتا ہے. یہ کس منہ سے کسی کے خلاف احتجاج کریں گے؟ تو میں بالکل جو ہے یہ تو آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے ساری. یہ چلتی گاڑی میں چڑھنا چاہتے ہیں، یہ سوار ہونا چاہتے ہیں، فکر نہیں کریں، ہم ٹھیک کر دیں گے ان کو انشاءاللہ تعالی. مصطفیٰ کمال صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی کی عوام کا کیا قصور ہے؟ وہ 3 دہائیاں یعنی کہ کراچی وہ شہر ہوتا تھا کہ دنیا کے بہترین شہروں میں شمار ہوتا تھا، روشنیوں کا شہر ہوتا تھا، دنیا بھر سے لوگ گھومنے پھرنے آتے تھے، ٹرامز چلتی تھیں اور بڑے اچھے بازار تھے، بڑا سکون تھا. تو یہ کراچی کے عوام کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ نہ ایم کیو ایم پرفارم کر سکی، نہ پی ٹی آئی نے ان کو دیا. تو اس مسئلے کا حل کیا؟ اور پیپلز پارٹی تو قابض ہے وہاں پہ، 14 سال تو ابھی ہو گئے، اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی اور سندھ سے ہی لوگ حکومت کرتے رہے ہیں. تو کراچی کے عوام کو ریلیف کب ملے گا اور کس طرح ملے گا؟ آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ جی انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کو ریلیف، آج اگر وہ مرنا بند ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے، اور اس پیپلز پارٹی سے کے چنگل سے جان چھڑانے کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہی ذریعہ بنیں گے اور بن رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی والوں کو بہت جلدی ریلیف ملے گا، اور کراچی کے ذریعے پورے پاکستان کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پی ایس پی وہ پارٹی ہے جو تمام زبانیں بولنے والوں کو جوڑ کر ساتھ لے کر چل رہی ہے. ہم آئین میں حتمی طور پر 3 آئینی ترامیم چاہتے ہیں. پہلی ترمیم یہ کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی طرح لوکل گورنمنٹ کے بھی اختیارات کا پورا ایک چیپٹر پورے ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھ دیے جائیں، نمبر 1. دوسری ترمیم یہ ہے کہ جس طرح سے NFC ایوارڈ میں پیسے ملتے ہیں صوبے کو، وہیں سے پروونشل فائنانس کمیشن ڈسٹرکٹ کو بھی پیسے وہیں سے ملے. جو صوبے کو آپ ڈسٹرکٹ کے پیسے دے رہے ہیں وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دینے کے بجائے ڈائریکٹ آپ ڈسٹرکٹ میں پیسے دیں اور اس بات کو آئین میں لکھ دیں. دوسری ترمیم. تیسری ترمیم یہ کہ جب تک ملک میں لوکل گورنمنٹ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے، جب تک ملک میں پروونشل گورنمنٹ کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. اگر کسی کو وزیر اعظم بننا ہے، وزیر اعلیٰ بننا ہے، MP MNA بننا ہے، تو پہلے ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرو، اس کے بعد جا کر آپ MP MNA بن پاؤ گے، وزیر اعظم بن پاؤ گے. یہ آئین میں لکھ دیا جانا چاہیے. پاک سے زمین پارٹی کے پاس مسودہ تیار ہے. جب کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی مینڈیٹ دیا، کسی کو وزیر اعظم بننے کے لیے ہماری سیٹیں چاہیے ہوں گی، ہم کہیں گے ہمیں تم سے منسٹری نہیں چاہیے، ہمیں تم سے عہدے نہیں چاہیے، آؤ مل کر یہ آئینی ترمیم موو کریں. یہ آئینی ترمیم کوئی موو کرے گا، بڑی پارٹی کر کوئی ہوگی وزیر اعظم بننے والی، تو وہ یہ آئینی ترمیم موو کرے، ہمارے ووٹ ساتھ ملائے، ہم اس کی انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے. یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں، کراچی سے کشمور تک، کشمیر سے کشمیر تک، بلوچستان کے پہاڑوں تک، خیبر پختونخوا کی وادیوں تک، اور بلوچستان اور پنجاب اس کے صحراؤں میں اور سرائکی بیلٹ میں، ہر جگہ سندھ کے گوٹھوں میں، ہر جگہ کا مسئلہ یہ 3 آئینی ترامیم ہے. ہمارا مسئلہ اختیارات اور وسائل کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہمیں گوٹھوں میں، گلیوں میں، پہاڑوں پہ، شہروں میں پہنچانا ہے. یہ پہنچ جائے گا. گلی میں جو لوگ ہوں گے، جو کونسلر بنیں گے، UC ناظم بنیں گے، ان کے پاس اختیارات وسائل ہوں گے. اگر وہ غبن کرتا بھی ہے تو محلے والے خود اس کی پٹائی کر کے اس کو ٹھیک کر دیں گے، کسی نیب کو نہیں بلائیں گے اور اگلی دفعہ اس کو چینج کر دیں گے. اس طرح پاکستان نیچے سے اٹھے گا، نئی لیڈرشپ اٹھے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 20 سالوں میں پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ترقی کرنے والے ملکوں کے ٹریک پر آ جائے گا. ورنہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، خاکم بدن، تو یہ صوبائی حکومتیں فیکٹریاں ہیں ملک میں، دہشت گرد بنانے کی فیکٹریاں ہیں، دہشت گرد پیدا کرنے کی فیکٹریاں ہیں. یہ اپنی اقربا پروری سے، اپنی زیادتیوں سے، اپنی کرپشن سے یہ ملک کے نوجوانوں کو ریاست کے خلاف خود سے کھڑا کر رہے ہیں، اور کوئی دشمن آ کر ان کو استعمال کرے گا خدا نخواستہ. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک غصہ ڈیولپ ہو رہا ہے نوجوان نسل کے اندر. MQM پاکستان کی طرف سے بھی کچھ اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کراچی کے حالات پھر دوبارہ سے خراب ہو سکتے ہیں؟
جی اگر پیپلز پارٹی کا رویہ یہی رہا تو بالکل خراب ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں اسلام آباد میں دھماکہ ہو گیا, آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ لاہور میں دھماکہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کراچی میں بیرونی ملکوں کے ایجنٹوں کی یہ آمائش گاہ رہی ہے. یہاں پر ان کا جو ان کے سیف ہیونز رہے ہیں, یہاں پر ان کے سلیپر سیلز رہے ہیں, اور یہ دوبارہ افغانستان کے وار کے بعد تمام دنیا کی جو ہماری دشمن قوتیں ہیں وہ پاکستان کو وہ سبق سکھانے کے اوپر جو ہے وہ آمادہ ہوئی ہوئی ہیں. وہ یہیں سے لوگوں کو ایجنٹ بنائیں گے, پیسے خرچ کریں گے, یہاں کی محرومیوں سے فائدہ اٹھائیں گے, اور یہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت پورے دشمنوں کو یہ مواقع دے رہی ہے کہ وہ یہاں کی محرومیوں سے فائدہ اٹھائیں. مصطفیٰ کمال صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے اپنی پارٹی شروع کی تھی پی ایس پی تو اس وقت آپ اندرون سندھ کے بھی دورے کر رہے تھے, لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کا زیادہ کنسنٹریشن کراچی اور حیدرآباد کے اوپر ہی ہے. تو کیا اندرون سندھ سے آپ کو رسپانس صحیح نہیں ملا؟ اور اگر کراچی حیدرآباد کو آپ صرف ٹارگٹ کریں گے تو آپ کا تو وزیر اعلیٰ کبھی بھی سندھ میں نہیں آ سکتا, تو کس طرح لوگوں کے مسائل حل کریں گے؟ نہیں, ہمارا لاڑکانہ میں بہت اچھا آرگنائزیشن ہے, ہماری جو ہے وہ خیرپور میں اچھی آرگنائزیشن ہے, ہمارے ٹھٹا میں آرگنائزیشن ہے, ہمارے پاس سکھر میں آرگنائزیشن ہے, ہمارے پاس جیکب آباد میں آرگنائزیشن ہے, ہمارے پاس سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں